ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے شریک بنائے تھے اور ایک دو نہیں بلکہ کئی سارے بنائے تھے. 360 بت ان کے بڑے مشہور و معروف، مگر اوپر سے ظلم عظیم یہ کر رہے تھے، کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یعنی ہم یہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام قابل احترام شخصیت ہے، سب کے امام تھے، تو وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. اسی طرح یہودی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، نصرانی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. تو اس کا جواب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم ایک تو شرک کر رہے ہو اور پھر اوپر سے ظلم عظیم کے طور پر تم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے ہو، تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہی کیا ہے؟ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے، نہ تمہاری ان عادات و حرکتوں کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے. بلکہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، وما کان من المشرکین، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے شریک اور پارٹنر بناتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو حنیفا مسلمہ، وہ پکے مسلمان تھے. حنیفاً، وہ یکسو تھے، ایک در کے منگتا تھے، ایک در کے آگے جھکنے والے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اور حنیفاً صرف ایک کی، حنیف کہتے ہیں کہ یکسو ہو کر صرف ایک دروازے پر ٹکے رہنے والے کو حنیف کہتے ہیں. کہ ابراہیم تو حنیفا مسلمہ، وہ اللہ کا ایسا فرما بردار، ایسا مسلمان تھا جو حنیف بھی تھا، ساتھ میں یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. چنانچہ آپ فرماتے کہ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی میں سے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو پھر سنو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو ذہن میں رکھو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اپنے رب سے فرمایا تھا رب اجعل هذا بلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. وہ مکہ، جس مکہ، وہ مکے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جس مکہ کے اندر تم نے اس وقت 360 بت رکھے ہوئے، اس مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا مانگی تھی.
کہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ اور دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگی تھی، تم تو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تم بتوں کی پوجا کر کے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور پیروکار میں سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اے میرے رب مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی ان نعبد الاسنام، بتوں کی عبادت سے دور رکھ، مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بتوں کی عبادت سے دور رکھ، ہمیں بتوں کے قریب پھٹکنے نہ دینا، ہمیں بتوں کے قریب نہ جانے دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، اور نبی جو ہے بچپن سے لے کر نبوت کے ملنے تک بھی وہ بتوں سے بیزار ہوتا ہے، بتوں سے دور ہوتا ہے، اس کا بتوں کے قریب کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ مگر چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی آل کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لی۔ کہ اب تم خود دیکھو، مشرکو دیکھ لو، ایک عمل تمہارے، تم مکہ کے اندر بیت اللہ میں 360 بت رکھ کے تم ان کی عبادت کر رہے ہو، اور ایک عمل ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے دور بھاگنے کے لیے رب سے دعائیں مانگ رہے، وہ رب سے ان کے متعلق پناہ مانگ رہے کہ وَجْنُبْنِي، اے میرے رب مجھے ان سے دور رکھ، وَبَنِيَّ، اور میرے بیٹوں کو بھی ان سے دور رکھ، کہ ہم یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کریں۔ اور رب بھی پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اور وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک یہ جو ہیں بت، یہ بت جو ہیں اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ہمیں اس سے دور رکھ، کیونکہ ان بتوں نے بہت زیادہ لوگوں کو آپ کی ہدایت کے راستے سے گمراہ کیا ہے، لہذا ہمیں ان کے قریب نہ ہونے دینا۔ اب بت تو کسی کو گمراہی کی دعوت نہیں دیتے، بت تو کسی کو نہیں، وہ تو ہوتے ہی بت، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ جواب نہیں دیتے، وہ کس طرح کسی کی گمراہی کا سبب بن سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بت اگرچہ خود دعوت نہیں دیتے، مگر بت ایک ذریعہ ضرور بنتے ہیں، بت ذریعہ ضرور بنتے ہیں کہ ان بتوں کی اگر ایک اس کی عبادت کر رہے تو اگر اس کو جب وہ کہیں بت خانے میں، کہیں چوک پر، چوراہے پر جب اس کی عبادت کی جائے گی، خود بخود وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، جنہیں تعلیمات دین کی تعلیمات کا کوئی علم نہیں، وہ ضرور بضرور کسی نہ کسی طرح ان کا شکار بن جائیں گے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو گمراہی پھیلائے یا گمراہی پھیلانے کا ذریعہ بنے، خود تو نہیں پھیلا رہی مگر گمراہی پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہے، اس سے بھی دور رہنے کے متعلق اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ ہر وہ چیز جو خود برائی نہیں پھیلا رہی مگر برائی پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ اب ایسی بہت زیادہ چیزیں جو خود تو آپ کو برائی کی، گمراہی کی دعوت نہیں دیں گی، مگر بہرحال وہ گمراہی کا ذریعہ ضرور بنتے، وہ ضرور گمراہی کا ذریعہ بنتے۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان کے گھر میں ٹی وی موجود ہوتا ہے، اب یہ ٹی وی آپ کو خود کبھی بھی گمراہی کی دعوت نہیں دے گا، ٹی وی آپ کو کبھی بھی نہیں بولے گا کہ آپ نماز پڑھنے جاؤ، ٹی وی آپ کو کبھی بھی نہیں بولے گا کہ آپ جو ہے آپ کسی دین کے اچھے کام میں نہ لگو، مگر ٹی وی ذریعہ بنتا ہے۔ اب ٹی وی پر چل رہی ہوں خبریں، یا ٹی وی پر چل رہے ہوں ڈرامے، یا اپنا پسندیدہ کوئی پروگرام چل رہا ہو، بندہ خود بخود دین سے دور ہو جائے گا۔ نماز کا ٹائم آ بھی گیا اس بیچ میں تو کہے گا بعد میں پڑھ لوں گا، یہ ڈرامہ تو بعد میں نہیں آنے والا، یہ فلم تو پھر نہیں چلے گی، یہ میرا پسندیدہ پروگرام پھر تو نہیں چلے گا۔ اب ٹی وی نے آپ کو نہیں کہا، بلکہ ٹی وی آپ کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنی ہے۔ یہی چیز بتوں کے متعلق ابراہیم علیہ السلام فرمایا، میرے رب یہ خود تو گمراہ نہیں کر سکتے، یہ خود تو آپ سے دور رہنے کی دعوت نہیں دے سکتے، اے میرے رب یہ خود تو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتے، مگر یہ ذریعہ ضرور بنتے، اس لیے میرے رب مجھے ان چیزوں سے دور رکھ۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک ٹی وی کی مثال دی ہے، اب یہ ساری مثالیں آپ نوٹ کرتے چلے جائیں۔
ٹی وی سے لے کر موبائل تک اور موبائل سے لے کر نیچے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والی ہو یا دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہو، اپنے رب سے اس کے متعلق پناہ مانگو، اس سے دور رہو، پھر انشاءاللہ آپ کے دینی اور روحانی معاملات میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فمن تبعنی، اے میرے رب جو توحید میں میری تابع داری کرے، جو توحید میں، جو تجھے ایک ماننے میں میری تابع داری کرے۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح توحید، یہ ہم سب سنتے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ اس گھر میں کھلی ہے جس گھر میں بت بنا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر وہ بت بنایا کرتا تھا، وہ بت فروش تھا، وہ بتوں کو بیچا کرتا تھا، اس کا بڑا کاروبار تھا بتوں کا۔ پورا گھرانہ ابراہیم علیہ السلام کا مشرک، پورا علاقہ ابراہیم علیہ السلام کا مشرک، اور پھر علاقے کے بڑے سارے سردار مشرک، کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا علم اٹھایا، اس بات کا علم اٹھایا کہ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے جو میری تابع داری کرے گا نا توحید میں، وہ تو ہے میرا۔ اب چاہے یہودی کرے، عیسائی کرے، مسلمان کرے، کوئی بھی کرے، اور اگر کوئی میری تابع داری نہیں کرے گا، پھر میرا رب تو جان اور وہ جانے، میرا کچھ بھی نہیں جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی توحید میں تابع داری بڑی سخت ہے کہ ساری دنیا خفا بھی ہو جائے مگر رب کی بات کو نہیں چھوڑنا ہے، ساری دنیا خفا بھی ہو جائے تب بھی نعرہ یہ لگانا ہے کہ ایک اللہ ہے۔ یہ 40 دن ابراہیم علیہ السلام جو آگ کے اندر گزار کر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں داخلے کا سبب بنا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، وجہ صرف ایک تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں یہ نعرہ لگا رہے تھے جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا ہم سفر کوئی نہیں تھا، ساتھی کوئی بھی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور پھر نمرود کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے، وہ بادشاہ وقت جو کہتا تھا کہ میں بھی خود خدا ہوں، میں خود بھی تو خدا ہوں، میں بھی تو لوگوں کو مار سکتا ہوں، میں بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران میں ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے کہ کس طرح نمرود نے جاہلانہ حرکت کی ابراہیم علیہ السلام کے، کہا ابراہیم تو کس رب کی بات کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اس رب کی بات کر رہا ہوں جو رب زندہ بھی کرتے اور موت بھی دیتے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، زندہ کرنا اور مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک وہ قیدی تھا جس کی سزا ختم ہونے والی تھی اور اس نے آزاد ہونا تھا، اسے نمرود نے مار دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا، کہا دیکھو اس کی تو زندہ